تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا۔ اسی طرح ہمارے ایک عزیز نے یہ بھی سوال کیا ہے، مفتی صاحب کیا عورت کا پارک میں جا کر واک کرنا جائز ہے، جبکہ پارک کے اندر ٹریک پر عورتوں کے ساتھ مرد حضرات بھی واک کر رہے ہوتے ہیں؟ جواب دیں ان نوازش ہوگی۔ دیکھیں ابھی یہ تو سوال عمومی طور پر پایا جا رہا ہے، اور اکثر عورتوں کو میں نے بھی خود دیکھا ہے پارکوں کے اندر وہ مردوں کے ساتھ واک کرتے رہتے ہیں، صبح کو بھی دیکھیں شام کو بھی دیکھیں، اس طرح کرتے ہیں۔ تو یہاں ایک مسئلہ ذہن میں رکھیں، میں بعد میں اس کی قباحتیں بتاؤں گا۔ پہلی بات تو یہ کہ عورت کو اگر واک کرنا جانا ہے پارک میں تو ایسے وقت میں جائے کہ بھئی وہ مرد حضرات اگر وہاں نہیں ہیں تو پھر وہ پارک میں جا کر چہل قدمی کر سکتے ہیں۔ پہلی بات تو نہیں جانا چاہیے ان کو۔ اگر گھر کے اندر اگر کوئی ایسی سہولت نہیں ہے جس کی وجہ سے آپ کو بیماری کا اندیشہ ہے، وہ آج کل تو عورتوں کے اندر بیٹھ کر کھانے کا مزاج زیادہ آ گیا ہے۔ پہلے تو عورتیں کام کرتی تھیں تو جس کی وجہ سے ان کے اندر بیماریاں نہیں ہوتی تھیں۔ آج بھی جو پرانی جو عورتیں ہوتی ہیں اور جو اس طرح کی جو عورتیں ہوتی ہیں ان کے اندر بیماریاں کم ہوتی ہیں، لیکن آج کل کی عورتوں کے اندر تو بیماریاں زیادہ ہیں کیونکہ وہ بیٹھ کر کھانے کا مزاج زیادہ ان کے اندر آ گیا ہے۔ تو بہرحال جو عورت اس طرح ہے بیماری بڑھنے کا اندیشہ ہے، جسمانی اعتبار سے اس کا جسم بھی بڑھ رہا ہے، اگر گھر کے اندر سہولت نہیں ہے وہ پارک میں جا کر اگر چہل قدمی کرنا چاہ رہی ہے کرے، کوئی بات نہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ ایسے وقت میں جائے جہاں مرد اس وقت نہ ہو، ایسے وقت میں جائے۔ اگر جانا ہی چاہ رہے ہیں تو کسی اپنے گھر کے اندر مرد ہیں جو شوہر ہے، باپ ہے، بھائی ہے، اس طرح کسی کو ساتھ میں لے جا کر کے کرنے کی اجازت ہے وہاں پر۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر پارک کے اندر مرد بھی ہیں عورتیں بھی ہیں، اگر اور پارک کے اندر مرد ہی پھرتے رہتے ہیں اور کبھی خالی نہیں ہوتے، تو اس طرح کا اگر ہے تو پھر وہاں عورت کے لیے ضروری ہے کہ وہ شرعی پردے کے ساتھ پورے حجاب کے ساتھ پابندی کے ساتھ وہ جائے، پھر وہ بقدر ضرورت چہل قدمی کرنے کی وہاں اس کو اجازت ہے۔ لیکن دونوں باتیں چاہے مرد ہو یا نہ ہو، یا مرد ہیں تو پھر بھی جانا ہو، تو دونوں باتوں کے اندر یہ بات ضروری ہے کہ اپنے گھر کے اندر کسی باپ کو یا شوہر کو یا بھائی کو، بیٹے کو، کسی کو ساتھ لے جائے، کیونکہ عورت جب تنہائی میں ہوتی ہے تو ہوتے ہوتے آئندہ فتنے کے اندیشے شروع ہو جاتے ہیں، بول نہیں سکتے، آئندہ حالات خراب بھی ہو سکتے ہیں۔ تو اس لیے اگر جانا ہی ہے تو گھر کے مرد حضرات کو لے کر جائے، بغیر مرد حضرات کے باہر اس طرح کی چہل قدمیاں نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، یعنی کہ تم جس طرح جاہلیت کے زمانے میں گھروں سے باہر نکلا کرتی تھی، بغیر ضرورت کی نکلا کرتی تھی، اس طرح کے نہ نکلے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بیان فرما دیا اس طرح نکلنا گویا کہ جاہل عورتوں کی اور یہ کم علم عورتوں کی، کم طبقے لوگوں کی علامت ہوتی ہے۔ تو اس لیے اگر نکلنا چاہ رہے ہیں تو اپنے گھروں کے اندر کسی مرد حضرات کو لے لے۔ اگر مرد حضرات نہیں ہیں، آخری درجہ مرد حضرات نہیں ہیں، تو مجبور یہی ہے، مجبوری اگر اس طرح ہے تو بجائے پارک کو جانے کے روڈ کے کنارے کبھی اس طرح کر لیا۔ آدمی اگر چاہے تو بہت سارے سہولتیں کر سکتا ہے، بہانے اگر بنانا چاہ رہے ہیں تو پھر کوئی راستہ نہیں ہے اس کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ ہم تمام کو عمل کی توفیق دیں۔ یہ آج کل یہ عمومی طور پر پایا جا رہا ہے، پارکوں کے اندر اس طرح جاتے ہیں، وہاں مرد حضرات ہو جاتے ہیں، آپس میں میل ملاپ ہو گیا، پھر وہاں سے عشق بازی شروع ہو گئی، پھر گھروں کے حالات، بعض تو ایسے ہمارے پاس کیس آئے ہیں شادی شدہ عورتیں بھی کسی غیر کے ساتھ تعلقات ہیں۔ یہ اسی لیے ہے کہ ہم نے دین کو پر عمل نہیں کیا، مرد نے اپنی بیویوں کو باہر نکال دیا اس طرح کی چیزوں کی وجہ سے، تو آگے حالات خراب ہوتے ہیں۔ تو اس لیے اگر نکلنا چاہ رہے تو مرد حضرات کی نگرانی میں نکلیں، اگر مرد حضرات نہیں ہیں تو پھر بجائے پارکوں میں جا کر پھرنے کے، اگر وہاں مرد نہیں ہے تو پھرے۔ اگر اس طرح پاس پارک ہوتے ہیں، عورتیں الگ مرد الگ ہوتے ہیں، تو وہاں جا کر پھرے کوئی بات نہیں، لیکن وہاں اگر مردوں کی چلت پھرت وہاں بھی ہو رہی تو آپ ہرگز وہاں نہ جائیں، اور اس سے بڑے فتنے کے اندیشے ہو سکتے ہیں۔